اس کے بعد محبت کا نیا دور شروع ہو گیا۔ میری رگ رگ میں ڈاکٹر اشرف کی محبت سانس لیتی معلوم ہوتی۔ ان کی آواز سنتے ہی میری سوئی روح جیسے جاگ اٹھتی۔ ان کے مضبوط ہاتھوں کو چھو کر میں ایک نئی زندگی حاصل کرتی تھی۔ میری زندگی کی یہ پہلی اور آخری محبت تھی۔ اب یہ ہر روز کا معمول ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر شام کے وقت میری طرف آ جاتے، مجھے باغ میں چہل قدمی کرواتے۔ وہ گھنٹوں پتوں کا ہلنا، آسمان کا رنگ، پھولوں کی زندگی کی کہانی مجھے سناتے رہتے۔ میری آنکھیں نہیں تھیں مگر اشرف کی فکروں نے آنکھوں کی کمی کو بہت حد تک بہلا کر رکھا تھا۔ اس دوران چچا جعفر 3 دفعہ ایک دن کے لیے آئے اور مجھے دیکھ کر مایوس ہو کر چلے گئے۔ آخر جب 1 مہینہ گزر گیا تو ایک دن اشرف نے کہا، زیبا لگتا ہے آپریشن کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر میں ڈر گئی۔ اشرف، مجھے آپریشن کے نام سے ڈر لگتا ہے۔ میں سچ کہتی ہوں، پہلے میں اندھے پن سے تنگ تھی مگر اب محبت نے مجھے روحانی آنکھیں دے دی ہیں۔ مجھے اب اپنی آنکھوں کی پرواہ نہیں رہی۔ مگر پاگل، تم مجھے تو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ میں مچل گئی۔ ہاں اشرف، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں پر خود ہی مجھے بتا دو تم کیسے ہو۔ میں تمہاری آواز سن کر اندازہ لگا سکتی ہوں کہ تم کتنے خوبصورت ہو۔ اچھا مجھے دیکھنے تو دو۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کا چہرہ ٹٹولا۔ تم بے حد حسین ہو۔ تمہاری آنکھیں لمبی لمبی ہیں، تمہاری پیشانی کشادہ ہے۔ یہ سب کچھ صحیح ہے زیبا۔ خیال کرو جب ہماری شادی ہو جائے گی، جب ہمارے ننھے ننھے بچے ہوں گے، اس وقت آنکھوں کی ضرورت کس قدر محسوس ہوگی تمہیں۔ شرف، کیا باتیں کر رہے ہو؟ میں غلط نہیں کہتا۔ کچھ عرصے بعد تمہیں اپنی آنکھوں کی ضرورت محسوس ہوگی۔ لمحہ بھر بعد کچھ سوچ کر میں بگڑ سی گئی۔ بولی، ہاں بے شک تم سچ کہتے ہو۔ اندھی بیوی مصیبت ہی ہوتی ہے نا۔ خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے زیبا، تم میرے لیے ہمیشہ اچھی ہو۔ مصیبت کیوں ہونے لگی؟ مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ تم آنکھوں جیسی نعمت سے بھی محروم رہو۔ اگر تمہیں اس بات کا خیال ہے کہ میں اندھی بیوی کو مصیبت سمجھتا ہوں اور محض اپنے فائدے کے لیے تمہاری آنکھوں کا آپریشن کرنا چاہتا ہوں تو میں تم سے تمہاری موجودہ حالت میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ کچھ عرصے بعد تمہیں خود ہی آنکھوں کی ضرورت ہوگی۔ اس وقت تمہارے کہنے پر میں آپریشن کروں گا، جب تمہارا اطمینان ہوگا زیبا۔ میں مسکرائی۔ شرف، اگر تم زندگی بھر مجھ سے ایسی ہی محبت کرو گے جیسی آج کرتے ہو تو میں اپنی آنکھوں کی کمی کو کبھی محسوس نہیں کروں گی۔ تمہیں نہیں معلوم دن رات محبت بھرے فکرے سننا یہ بھی ایک بے حد خوبصورت زندگی ہے۔ میری آنکھیں آ جائیں گی تو تمہارے محبت بھرے الفاظ بھی کم ہو جائیں گے کیونکہ پھر ان کی ضرورت نہیں رہے گی۔ شرف، میں اندھی ہی اچھی ہوں۔ مجھے تمہاری محبت ملتی رہے تو پھر اندھے پن کا کوئی غم نہیں۔ یہ سن کر شرف بےتاب ہو گئے۔ زیبا، پھر تو ہمیں شادی میں دیر نہیں لگانی چاہیے۔ اس مہینے کے آخر میں ہماری نئی زندگی کا آغاز ہو تو کتنا اچھا رہے نا۔ پر اصل مرحلہ تو سر جعفر کی منظوری کا ہے۔ انہیں ابھی تک اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہمیں یہاں کس شدت سے محبت ہو گئی ہے۔ میں دھیمے لہجے میں بولی، مگر میرا خیال ہے چچا کو کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوگا۔ آخر انہیں بھی میرے اندھے پن کا احساس تو ہوگا، اور کون کرے گا اندھی لڑکی سے شادی۔ شرف بول اٹھے، نہیں ایسا خیال مت کرو۔ یہ سرخ گلاب کی پتی جیسے ہونٹ، یہ سنہری بال، معصوم بھولا بالا چہرہ ہر نوجوان کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر کسی کو تمہارے اندھے پن کا خیال نہیں آ سکتا۔ آخر میرا خیال درست نکلا۔ یعنی جب ڈاکٹر شرف نے چچا سے میرے لیے درخواست کی، انہوں نے فوراً منظور کر لیا، مگر اتنا ضرور کہا، ڈاکٹر شرف، جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کچھ دن اس پر غور کریں۔ ایک نابینا لڑکی سے شادی کرنا چھوٹی بات نہیں ہے۔ کیا آپ نے اس پر کافی سوچ لیا ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ آئندہ آپ کی یا زیبا کی شادی شدہ زندگی میں اس کی نابینائی کی وجہ سے دقتیں پیدا ہوں۔ سر جعفر، میں نے اس پر کافی غور کر لیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے زیبا سے بہتر بیوی دنیا میں نہیں مل سکتی۔ آپ اطمینان رکھیے، انشاءاللہ ایسی کوئی صورت پیدا نہیں ہوگی جس سے کبھی زیبا کو اپنی نابینائی کے باعث کسی قسم کی تکلیف ہو۔ پھر تو مطمئن ہوں میں، چچا نے کہا۔
اس گفتگو کے بعد اسی شام ڈاکٹر شرف بھاگے بھاگے میرے پاس آئے۔ مجھے مبارکباد دو زیبا، تمہارے چچا نے اجازت دے دی ہے۔ 15 دن بعد اپریل کے آخری ہفتے کی ایک شام کو ہمارا نکاح نہایت خاموشی سے ہو گیا۔ شرف کہہ رہے تھے کہ میں اس شام اپنے عروسی لباس میں خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہم نے اپنی شادی کے شروع کے دن ایک ساحل پر گزارے۔ ایک دن میں کھڑکی میں کھڑی سمندر کی ہوا کو محسوس کر رہی تھی اور وہ کہنے لگے، زیبا، زندگی کے ہر لمحے ایسا شبہ ہوتا ہے جیسے ہم جنت میں ہوں۔ اگر تمہاری آنکھیں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں مسکرا کر بولی، اگر میرے اندھے پن کا صدمہ ہماری خوشی میں خلل ڈال رہا ہے تو میں آپریشن کرانے کے لیے تیار ہوں شرف۔ کیا واقعی؟ ہاں شرف، بالکل۔ تم بہت عقل مند لڑکی ہو زیبا۔ سوچو تمہاری آنکھیں آ جائیں گی تو ہماری زندگی کس قدر روشن ہوگی۔ اس بات کا خیال ہی مجھے پاگل کر دیتا ہے۔ تم مجھے دیکھ سکو گی، اپنے شوہر کو۔ میں بےتاب ہو کر بولی، اللہ، وہ وقت کتنا مبارک ہوگا تمہیں دیکھنا، اپنے پیارے شرف کو دیکھنا۔ میری تمام روح کھینچ کر میری آنکھوں میں آ جائے گی۔ پھر ایک لمحے کے بعد کچھ افسردگی کے لہجے میں بولی، مگر شرف، اب میں تمہارے دل کی آواز سن رہی ہوں۔ آنکھیں آ جائیں گی تو تمہاری محبت چپ چاپ ہو جائے گی۔ وہ ہنس پڑے، پاگل لڑکی، کوئی اتنی سی بات پر آنکھیں کھو دیتا ہے؟ کیوں نہیں شرف، کیوں نہیں؟ مجھے تمہارے محبت بھرے فکرے آنکھوں سے کہیں زیادہ محبوب ہیں۔ میں ان فکروں کو کھو دوں گی، ان سے محروم ہو جاؤں گی۔ شرف بولے، تمہیں محض میرے فکروں سے محروم ہو جانے کا اندیشہ ہے، مگر مجھے کیا پتا کہ آنکھیں آ جانے کے بعد میں تمہاری محبت سے ہی محروم ہو جاؤں۔ میں سمجھ نہ سکی، محبت سے محروم؟ اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ 2 لمحے خاموش رہے، نہ جانے کیا کر رہے تھے۔ میں نے پھر پوچھا، شرف، بولتے کیوں نہیں ہو؟ تم محبت سے محروم کیوں ہونے لگے؟ شرف کہنے لگے، زیبا، میں صاف صاف بتا دوں، دیکھو، مجھے معاف کر دو۔ میں نے بڑا دھوکہ دیا ہے اور شاید اس دھوکے کا انکشاف بعد از وقت کر رہا ہوں، مگر اب بتا دیتا ہوں، میں کوئی حسین آدمی نہیں ہوں۔ میں کچھ حیران ہو گئی، مگر جب میں اپنی انگلیوں سے تمہارے چہرے کو ٹٹولتی ہوں تم بہت حسین معلوم ہوتے ہو۔ ہاں، انگلیوں کا محسوس کرنا اور بات ہے اور آنکھوں سے دیکھنا علیحدہ بات ہے۔ اب تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اس لیے بھی میں تمہیں حسین معلوم ہوتا ہوں۔ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد نہ محبت ہوگی اور نہ حسین معلوم ہوگا۔ شرف ہلکی ہنسی ہنس پڑے، دیکھا، آخر ڈر گئی نا؟ لیکن زیبا، میری بدصورتی تمہیں اندھا نہیں رکھ سکتی۔ ایک وفادار شوہر اتنا خود غرض نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیوی کی آنکھوں کی قربانی دینے کو تیار ہو جائے۔ ہاں، مجھے دیکھنے کے بعد تم مجھ سے نفرت ہی کرو، مگر میں ضرور تمہاری آنکھوں کا آپریشن کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے صحن میں لے آئے۔ میں کچھ سوچنے لگی۔ باغ میں سناٹا تھا، سمندر کی موجوں کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ بڑی دیر بعد میں نے سر اٹھایا، شرف، تم کہاں ہو؟ اندھے پن کے بعد اس سوال کی مجھے بہت عادت ہو گئی تھی۔ تم چپ ہو گئے، کیا سوچ رہے ہو؟ میں سوچ رہا تھا کہ محبت کے اندھے دیوتا کی آنکھیں پیدا ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ شرف، تم بڑے بدگمان آدمی معلوم ہوتے ہو۔ مجھے تمہارے حسن یا بدصورتی سے یقیناً محبت نہیں، مجھے تم سے محبت ہے، یقین کرو، تم سے۔ کاش میں اپنا دل کھول کر تمہیں بتا سکتی۔ تم میری آنکھوں کا آپریشن کرو اور دیکھ لو، میری محبت کا دیوتا تمہاری صورت کے معاملے میں ہمیشہ اندھا رہے گا۔ کیا تم دل کی گہرائیوں سے کہہ رہی ہو زیبا؟ انہوں نے پوچھا۔ دل کی گہرائیوں سے کہہ رہی ہوں۔ تم مجھ سے ہمیشہ محبت کرو گی نا زیبا؟ ہمیشہ شرف، ہمیشہ کروں گی۔ اس گفتگو کے دوسرے ہفتے میرے آپریشن کی تیاریاں ہونے لگی۔ آخر وہ دن آ گیا اور میرا آپریشن ہوا۔ آخر وہ وقت بھی گزر ہی گیا۔ اب میری آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی، کمرے میں اندھیرا رکھا جاتا تھا۔ 9ویں دن میری پٹیاں کھلنے والی تھی۔ اگر میری قسمت میں ہوا تو 9 دن کے بعد میں اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ سکوں گی۔ نہ پوچھیے کہ وہ دن کس قدر بے قراری میں گزرے۔ جس صبح میری پٹیاں کھلنے والی تھی، اس رات شرف میرے کمرے میں کچھ گھبرائے ہوئے آئے۔ زیبا، آج کی شام ضائع نہیں کرنی چاہیے، کیا پتا یہ شام ہماری محبت کی آخری شام ہو۔
اس شام کے بعد کیا پتا ہماری تقدیر بدل جائے۔ مجھے صدمہ ہوا۔ شرف تم ایسی باتیں کرو گے تو میں اپنی پٹیاں ابھی کھول کر پھینک دوں گی۔ شرف بولے تو پھر شاید آج ہی شام سے زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ میں چڑھ کر بولی اگر میری آنکھوں کی روشنی آ جانے سے تمہاری زندگی میں اندھیرا ہونا ہے تو میں کبھی نہ چاہوں گی کہ میری آنکھیں آ جائیں۔ اچھا زیبا، کل تمہاری محبت اور میری کم روئی کا مقابلہ ہے۔ بے شک عورت اپنے شوہر کو بہت ہی چاہتی ہے، خصوصاً ایسی لڑکی جس نے اپنی زندگی میں شوہر کے سوا کبھی کسی مرد سے محبت نہ کی ہو۔ کیا تمہیں اس بات کا علم ہے؟ سوائے تمہارے کبھی کسی سے محبت نہیں کی میں نے۔ اچھا زیبا، خدا حافظ۔ صبح دیکھا جائے گا، جب محبت کے اندھے دیوتا کی آنکھیں پیدا ہوں گی تو کیا ہوتا ہے۔ دوسرے دن کی صبح کو میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ شرف نے ہاں مہاں میرے دل میں وسوسہ پیدا کر دیا تھا۔ پہلا ڈر تو یہ تھا کہ نظر واپس آتی ہے یا نہیں۔ میں اپنے خدا سے یہ دعائیں مانگ رہی تھی کہ مجھے اس امتحان میں کامیاب کر دے۔ کبھی اپنے دل سے باتیں کرنے لگتی کہ کیا واقعی جس شخص کی محبت میں گرفتار ہوں، جسے میں دنیا کا بہترین مرد سمجھتی ہوں، وہ کمرو اور خوبصورت آدمی نہیں ہوگا؟ کیا اسے دیکھ کر میری محبت لرز جائے گی؟ میں یہ دعا نہیں کرتی کہ وہ بدصورت نہ ہو، بلکہ یہ دعا کرتی ہوں کہ اسے دیکھ کر میری محبت سہم نہ جائے۔ مجھے شرف سے محبت ہے، محبت ہے۔ میرے قدم اس راہ میں کبھی نہ ڈگمگائیں گے۔ مگر پھر اپنے ہی آپ سے سرگوشی میں کہنے لگی، پاگل لڑکی، محبت کا تعلق تو دل سے پہلے آنکھ سے ہے، محبت دیکھ کر ہوتی ہے۔ میری وہ رات بہت مشکل سے کٹی۔ صبح ہوئی تو دل ڈرا ہوا تھا۔ جب شرف میرے کمرے میں داخل ہوئے تو میں ہانپ رہی تھی، بے بس ہو کر ان سے لپٹ گئی۔ زیبا کیسی ہو؟ کیا کر رہی ہو یہ؟ میں ٹھیک ہوں۔ کیوں؟ میری قسمت پر رو رہی ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ میں ضبط کر کے بولی، میں سوچ رہی ہوں کہ اتنی مدت بعد دنیا کو کیسے دیکھوں گی۔ اس خیال سے بھی خوف آ رہا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ جب تم پر پہلی نگاہ ڈالوں گی میرے دل کی حالت کیا ہوگی۔ شرف بولے، زیبا تمہاری آنکھوں کی پٹیاں میں نہیں کھولوں گا، مجھے ڈر لگتا ہے میرا اسسٹنٹ کی خدمت انجام دے گا۔ جیسے تمہاری مرضی شرف، میرا تو یہی خیال تھا کہ تم کھولو گے، اور دنیا میں سب سے پہلے مجھے تمہاری حسین صورت نظر آئے گی۔ اگر وہ حسین ہوتی تو ایسا ہی ہوتا زیبا۔ اس نے یہ کہا اور چلا گیا۔ آخر وہ وقت آ گیا، میری پٹیاں کھولے جانے لگی۔ میں چپ چاپ لیٹی رہی۔ میرے ارد گرد ڈاکٹرز کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرے دل کی عجیب سی حالت تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شرف اس کمرے میں موجود ہیں۔ آخری پٹی کھل گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھنے کو کہا۔